بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرہا۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں امن ہو، سکون ہو، اور اس کے جسم میں عافیت اور سلامتی ہو، اور اس کے پاس ایک دن کا راشن ہو، ایک دن کے کھانے کا سامان موجود ہو، تو یہ ایسا ہی ہے گویا اس شخص کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں اس شخص کے اندر جمع کر دی گئی ہیں، دنیا جہان کی ساری نعمتیں اس شخص کو دے دی گئی ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سلمۃ بن عبید اللہ عن ابیہ کی روایت سے یہ اس سند کے ساتھ یہ روایت ترمذی شریف اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 علامات بتائی ہیں، 3 چیزیں بتائی ہیں کہ یہ 3 چیزیں اگر دنیا میں کسی کو حاصل ہو جائیں، وہ شخص دنیا کا نعمتوں سے مالا مال اور دنیا کا مالدار ترین اور ہر قسم کی نعمت جس کو دے دی گئی، یہ وہ شخص ہے۔ پہلی صفت اور پہلی چیز آپ نے بتائی آمنا فی سربہ، کہ اس کے گھر میں امن ہو، یعنی وہ صبح اٹھا تو اس کو نہ اپنی جان کا خوف ہے، نہ اپنے بچوں کی جان پہ کوئی ڈر ہے، نہ اس کو کسی دشمن کا خوف ہے، اس کے گھر میں بھی سلامتی ہے، گھر والے بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے گھر میں کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی تکلیف نہیں جس کی وجہ سے اس کی ڈیلی روٹین، اس کی عام معمول کی زندگی متاثر ہو۔ کیونکہ اگر وہ صبح اٹھے اور گھر میں کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو، تو اب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کسی کے پاس دوا لینے جائے گا، پیسے نہیں ہوں گے تو پیسوں کا بندوبست کرے گا، ان چکروں کے اندر پھرتا رہے گا۔ اسی لیے جو حدیث شریف میں دعا بتلائی گئی ہے کہ نیند سے اٹھے تو انسان یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ جو مسنون دعائیں ہیں، اس کے اندر بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار رہتا ہے، اس کو یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ اللہ کی مجھ پر ابھی کون سی نعمت ہو رہی ہے، ابھی کون سی نعمت ہو رہی ہے، ورنہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ نے کیا احسان کیا۔ بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کم احسان ہے کہ آپ نے صبح کی، آپ کا پورا دن گزر گیا اور امن، سکون، سلامتی کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی حادثے کے گزر گیا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا معافن فی جسدہ، کہ اس کے جسم میں عافیت ہو، اس کو اللہ تعالیٰ عافیت کی دولت نصیب کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیہ، کہ اللہ میں آپ سے عافیت طلب کرتا ہوں، یعنی اس کا جسم سلامت ہے، خود اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، اس کے جسم کا ہر عضو، ہر جوڑ صحیح کام کر رہا ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، اس کے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں، اس کی انگلیاں ٹھیک کام کر رہی ہیں، اس کا معدہ ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کی زبان ٹھیک کام کر رہی ہے۔ ایک ایک جسم کا عضو اگر وہ گننا شروع کرے، شمار کرنا شروع کرے کہ یہ ساری چیزیں صحیح چل رہی ہیں، کسی میں کوئی بلاکیج نہیں آئی، کسی میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آئی کہ معدے نے کام چھوڑ دیا ہو، آنکھ نے کام چھوڑ دیا ہو، کان نے کام چھوڑ دیا ہو، ناک نے کام چھوڑ دیا ہو، یا انگلی کے کسی ایک جوڑ نے کام چھوڑ دیا ہو، سارے جوڑ اپنی جگہ حرکت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ایک جوڑ صبح انسان اٹھے اور کام کرنا چھوڑ دے، یا انسان کی کمر، اس کا جو جوڑ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے، تو انسان کسی کام کا نہیں رہے گا۔ لیکن یہ وہ نعمت ہے جس کی ہمیں قدر نہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ تو یہ اللہ، اور یہ قدر انسان کو آتی ہے اس وقت جب وہ نعمت اس سے چھن جاتی۔ کسی کے دانت میں اگر تکلیف ہو نا، تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یار دانت کی تکلیف بہت خطرناک ہوتی ہے۔ تو جب تک اس کے دانت میں تکلیف نہیں ہوئی تھی، اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ یار یہ دانت میں جو تکلیف نہیں ہو رہی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اتنے عرصے تک تو میں دانت کو استعمال کرتا رہا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جب اس کی کمر میں تکلیف شروع ہوتی ہے، اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ کمر میں تو تکلیف بھی ہوتی ہے۔
جب گھٹنوں میں درد شروع ہوتا ہے اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ گھٹنوں میں تو درد بھی ہوتا ہے. تو یہ احساس اگر انسان کو پہلے ہو جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو شکر کی توفیق ہو جائے گی, اور جب شکر کی توفیق ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دوام بخشتے ہیں, اس نعمت میں اضافہ کرتے ہیں. اور جب شکر کی توفیق نہیں ہوتی, ناشکری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نعمت چھن جاتی ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ جسم میں عافیت نصیب فرما دیں. اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ کسی کے پاس ایک دن کا راشن گھر میں کھانے کے لیے موجود ہو, یعنی اس کے گھر میں اتنا کھانا موجود ہے کہ وہ 2 ٹائم کھانا کھا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ 3 چیزیں اگر کسی کے پاس جمع ہو جاتی ہیں, اس شخص کے پاس دنیا کی ہر نعمت جمع ہو گئی. اس لیے کہ رزق, ہم بحیثیت مسلمان تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ ہر چیز کا رزق اللہ کے ذمے ہے, اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. ہم جو اتنے مستقبل کے منصوبے بناتے رہتے ہیں, مستقبل کے منصوبے کے ساری زندگی ہماری ان منصوبوں میں گزر جاتی ہے. تو ٹھیک ہے, جائز حد تک انسان وہ منصوبے بنائے, شریعت اس سے منع نہیں کرتی, لیکن اس کی وجہ سے ناشکری کرنا کہ میرے پاس تو یہ چیز نہیں ہے, میرے پاس تو یہ چیز نہیں ہے. حدیث میں تو یہ فرمایا کہ ایک دن کا کھانا موجود ہے تو بس ہے, باقی جو خواہشات ہیں وہ تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. خواہشات, انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے نہیں کر پاتے, یعنی ہر قسم کے مال کے باوجود, ہر قسم کی نعمتوں کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پاتے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرما دیں, اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے, اور شکر ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے انظروا الی من هو اسفل منکم, کہ دنیاوی لحاظ سے اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے, ولا تنظروا الی من هو فوقکم, اپنے سے اوپر کی طرف مت دیکھو. وذالک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم, اگر یہ کرو گے تو تمہیں اللہ کی نعمتوں کی شکر کی توفیق ہو جائے گی. ہر آدمی اگر اپنے سے اوپر کو دیکھنے لگ جائے گا, کبھی بھی اس کو شکر کی توفیق نہیں ہوگی کہ اس کے پاس یہ گاڑی ہے, میرے فلاں کزن کے پاس یہ موبائل ہے, اس کے پاس یہ گاڑی ہے, اس کا گھر ایسا ہے, اس کا بنگلہ ایسا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے الہاکم التکاثر, اس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے, تباہ و برباد کر دیا ہے کہ میرے مال میں کثرت ہو جائے, دوسرا کہتا ہے میرا مال زیادہ ہو جائے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ قبرستان پہنچ جاتے ہو. تو قبرستان پہنچنے سے پہلے ہی انسان اگر اپنا دماغ اور ذہن ٹھیک کر لے تو ایسے انسان کو زندگی میں سکون نصیب ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے مالدار لوگوں کو دیکھا ہوگا, ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا, اور بہت سارے غریب لوگوں کو دیکھا ہوگا, ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے. یہ سکون کی نعمت اسی وجہ سے ملتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. رحمتک یا